شیخ الحدیث و تفسیر مخدوم اہل سنت سید السادات ولی کامل فاتح عیسائیت مخدوم علماء اہل سنت جناب حضرت قبلہ پیر سید منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم نے کیا پیش کرنا ہے۔ ان کی خدمات کا یہ جامعہ، یہ سسٹم ان کا منہ بولتا سبحان اللہ۔ کوئی شک نہیں کہ دل باغ باغ ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کی محنتیں ہیں جن کو ہم آج یہاں بیٹھ کے الحمدللہ ہمیں تو بنانی پڑی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے بڑی بنائی عطا فرمائی۔ محنتیں وہ کر گئے، کام وہ کر گئے، نہ ساڈے بن گئے۔ سچی گل تو یہی، ورنہ ہم کیا جب تک جگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو ہمیں ان بزرگوں کی نسبتیں ہی ہمارے لیے باعث عزت ہیں، باعث شرف ہیں۔ ہم کچھ نہیں اگر یہ نسبتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ یہ نسبتیں صبح قیامت کا قائم فرمائے، اور اس آستانہ عالیہ کو، اس جامعہ کو، اس کے فیض کو اللہ صبح قیامت تک ان کے صاحبزادگان کی صورت میں، ان کے شاگردوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ دائم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم ان کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں، ورنہ ان کے کام اور ان کی نسبتیں، ان کے عقیدے، ان کے عقائد، ان کے معاملات ہی ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اب میں بلا تمہید آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو چند الفاظ میں نے قرآن کریم سے تلاوت کی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ ذات ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہے اور یہ سراپا ہدایت بنا کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا۔ تو دین الحق اور سچے دین کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ ان کی بعثت ہدایت اور دین حق کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ جو دین ہے یہ مغلوب ہونے نہیں آیا، یہ دین دبنے نہیں آیا، یہ دین زیر ہونے نہیں آیا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام باطل نظریات، باطل عقائد، باطل فکر، باطل سوچ، باطل مذاہب پہ یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے غلبہ کے لیے مت کوئی سمجھے کہ میں ہوں گا تو دین ہوگا، میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، نبی کے صدقے میں اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے، اور وہ سمجھے وہ خدا کی اس خدائی فوج میں ایک کوئی عام اہم رکن ہوتا ہے، کوئی فوجی ہوتا ہے، کوئی جرنیل ہوتا ہے، ورنہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ دین کو غالب کرنے کے لیے وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے۔ ہماری عزتیں ہم دین کی وجہ سے ہیں، دین ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں کہ اسلام کو اللہ نے دین کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ دین کہا ہے۔ میں نے کہیں بھی اسلام کو مذہب نہیں پڑھا۔ جب بھی قرآن کریم میں آیا ہے دین کا لفظ آیا، اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اور یاد رکھیں، دین کے بنیادی اصولوں سے جو انحراف کرے، انکار کرے، وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ ہاں، مذہب کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے۔ شافعی مذہب ہے، حنفی مذہب ہے، حنبلی مذہب ہے، یا دیگر جتنے بھی ہیں، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، یہ سب مذاہب ہیں۔ ان کے اندر ہمارے جو مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، ان کی آپس میں رائے مختلف ہو سکتے ہیں، فروعات ہیں۔ اصول دین میں کوئی ایک بھی نبی کا غلام مختلف نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ فروعات میں ان کا اختلاف ہے، ڈفرینسز آف اوپینین جسے کہتے ہیں، اختلاف رائے ہونا کہ یوں ہے یا ہے۔ کسی کے پاس قوی حدیث ہے، صحیح ہے، کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس کسی نے کسی سے نریٹ کیا، کسی نے کسی سے نریٹ کیا، جو کسی نے سمجھا اس حوالے سے اس نے اپنے بیان کر دیا۔ لیکن یہ اختلاف فروعات میں ہے، فروعی اختلاف ہے، اس کی گنجائش اسلام میں موجود ہے۔ لیکن جو دین ہے، دین کے اصولوں میں شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، وہ جو بھی ہو، دین میں اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دین سے اختلاف کرے گا وہ مومن نہیں رہے گا۔ کیونکہ یہاں زیادہ ہمارے طلباء بھائی بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، یہ تو اللہ رسول کا فضل سمجھیں۔
बुजुर्गों की दुआएं समझे, इनकी मोहब्बतें समझे, वरना मेरा हाल वक़्त खट्टी के बहन है। ये यहाँ मिंबर में ये अल्लाह के फजल से मैं बैठ गया हूँ, वरना मैं अपने आप को अभी भी एक तालिब इल्म समझता हूँ। यहाँ बैठा भी खुद को मैं तालिब इल्म ही महसूस करता हूँ ये बात से। और हमेशा ये याद रखिए कि यही तरीका होना चाहिए, हमने बुजुर्गों से यही सीखा है। कभी भी अपने आप को ये ना समझे अब मैं बहुत बड़ा हो गया। जो बड़ा अपने आप को कहता है ना, वो रांदा दरगाह होता है, वो शैतान बन जाता है। उसको बड़ा अबावस्तक बड़ा गरूर और तकब्बर करने वाला मुसलमान नबी का गुलाम गरूर घमंड नहीं करता, वो जितना सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमान। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ आजकल एक बड़ी बदकिस वेरी अनफॉर्चुनेट विदा से बन, स्पेशली हमारे सुन्नियों के साथ, कि हम किसी के इख्तिलाफ राय को भी कम अज़ कम कुफर के फतवे से जो है मुज़य्यन कर देते। हमारे यहाँ निचली डिग्री रही कोई नहीं, जिसको फजूर हमारे यहाँ नहीं रहा, अब सीधा कुफर ही रह गए। जिसको देखो छोटी सी बात होती है, काफिर तू भी काफर तू भी काफर। हालांकि ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। हमारे वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। कोई आप देख लीजिए, सदियों से हमारा यही मामूल रहा है, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, खारिज अज़ दीन करार देना, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं रहा है। ये बात समझ लीजिए। इसलिए आप भी मेरी तरह तालिब इल्म हैं। आप एक दिन वक्त आएगा जब आप भी अल्लाह के फजल से मिंबरों पे बैठे होंगे, लेकिन अपनी जमात के मुखालिफ होना, किसी शख्सियत के मुखालिफ होना, किसी जामिया से मुखालिफ होना, किसी ज़ात का ज़ाती अनाद भी हो, तो उसको दीनी मसला ना बनाया करें। उसको ज़ाती समझा करें, उसको जमाती समझा करें, उसको फ़रोई समझा करें। हाँ, जो असूल दीन में इख्तलाफ करें, फिर वो कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो दीन है, दीन के असूल से इख्तलाफ कर जाए, वो कल भी काफिर था, वो आज भी काफिर है। ये बात समझ लीजिए। आज ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमने वो दरमियान वाली सारी डिग्रियाँ निकाल दी हैं दरमियान में से। तो बरादरान इस्लाम, इस्लाम जो है वो क्या है? बोलिए, इस्लाम क्या है? दीन है। और दीन से, दीन क्या है? ये दीन मेरा नहीं, दीन आपका नहीं, दीन किसी मुज्तहिद का नहीं, दीन किसी फकीह का नहीं, दीन किसी आलिम का नहीं। दीन इस्लाम वो है जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल किया, मेरे नबी के सीने में आया, जो आज कुरान में भी मौजूद है, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस में भी मौजूद है। दीन कहीं से समझ लीजिए कि दाएं बाएं से नहीं आता। दीन वो है वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह ने यह दीन नाज़िल किया। आज अगर हमें सबसे पहले फ़रोई इख्तिलाफ़ात ज़रूर बैठे में होती हैं, डिबेट्स होती हैं, बड़े बड़े मुनाज़रे भी इस पर हुए हैं, लेकिन याद रखें इन चीज़ों पे अब वक्त ज़ाया कम करें। इस वक्त हमला दीन पे है, दीन के बुनियादी असूलों में। बल्कि मैं अगर अर्ज करूं तो 4 चीज़ें बुनियादी, उसके ज़िमन में अगरचे मौजूद हैं, लेकिन 4 चीज़ें बुनियादी समझ लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अल्लाह के सिवा, जवाब दीजिए, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, जो इन 4 चीज़ों पे सारी ज़िंदगी पाबंद रहेगा, उस पर इसी हाल में उसकी मौत आए, वो मुझसे आज लिखवा ले, मैं जिम्मेदारी से बात को अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा। क्या अल्लाह के सिवा कोई, बोलिए, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। इस्लाम के अलावा कोई सच्चा दीन नहीं है। कुरान के बाद कोई किताब नहीं है, और मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं है। जरूरत तौहीद और रिसालत में बात करने की है। इस वक्त जरूरत, क्योंकि हमला हमें नहीं पता, हमें उलझा दिया गया फ़रोई मसाइल में, फ़रोई इख्तिलाफ में। आज इस सदी में भी जब हम बैठ के बातें करेंगे ना कि अजान से पहले दुरूद, अगरचे पढ़ना हमारा अकीदा, कल में मिलना क्या करिए तो आप ये निकलना करिए, हमारा अकीदा दुरूद और सलाम पढ़ते, लेकिन हम इसको फर्ज समझ के नहीं पढ़ते। ये बात समझिए, हम जलसा खत्म हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, हम जरूर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, अज़ान से पहले दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हम खत्म इसाले साहब के कायल हैं, मगर फर्ज नहीं समझते। समझ लीजिए इस बातों को, इन चीज़ों पे वक्त कम ज़ाया करें, जहाँ ज़रूरत हो ज़रूर मसाइल बयान करें। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा हमला जो है अल्लाह की तौहीद और मेरे नबी के हक़ में नबूवत पे। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जो इस वक्त वो जो दज्जाली फितना है ना,
وہ یہ ہمیں نئی نسل کو، ہم تو رہتے ہیں مدارس میں، ہم تو علماء کی زیارت کرتے ہیں، ان کے خدمت میں رہتے ہیں، یہاں سے ہمیں فیض ملتا رہتا ہے، اور جا کے دیکھیں کالجز یونیورسٹی میں عالم کیا ہے، وہ لوگ خدا کی ذات پہ بحث کرنا شروع ہو گئے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، وہ تھا تو کیسے تھا، اس کو بنایا کس نے ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں آئی ایم مسلم اینڈ آئی ایم ایتھیسٹ۔ اس بات کو وہ فخر کرتے ہیں کہ چھوڑو جی، وہ سمجھتے ہیں کہ توحید کی مسئلہ مولوی کا ہے، ختم نبوت مسئلہ مولوی کا ہے، قرآن کا آخری کتاب میں مسئلہ مولوی کا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مولوی کے مسئلے نہیں، یہ خدا کے احکامات ہیں۔ علی مرتبہ صاحبین، علماء کرام، جو میرے طلباء میرے سامنے میرے جیسے بیٹھے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں دشمن کیا کر رہا ہے، کھلا کہاں رہا ہے، مار کہاں سے رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گھگو کوڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں آج وہ کہتے ہیں کنوینس سم ون، اف ناٹ کنوینس دین کنفیوز سم ون، یا تو اپنے ساتھ ملا لے، اگر نہیں ملا اس کو تذبذب میں کا شکار کر دیں، اس کو شک میں مبتلا کر دیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں کہا کہ قرآن کا انکار نہ کرنا، قرآن کہتا ہے اس میں شک نہ کرنا، کیونکہ شک ہی کفر کی پہلی بنیاد ہے۔ برادران اسلام، بلکہ اس میں بھی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہ میں نے ایک کتاب ناول اس میں ایک ڈائجسٹ میں پڑھا تھا، اور اس بندے نے کہا کہ یہ ریئل سچا واقعہ ہے۔ کیا واقعہ تھا؟ ایک شخص تھا، مسلمانوں کے گھر میں پڑا، وہیں پیدا ہوا، بڑا ریلیجس مائنڈڈ تھا۔ وہ جب ایک پاکستان کے بڑے ادارے میں وہ بھرتی ہوا، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا کولیگ تھا، وہ قادیانی تھا، مرزئی تھا، کہتا میں اس کے ساتھ رہا، زندگی میں کبھی اس نے مجھ سے یہ بات نہیں کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بڑھتی گئی، یاری بڑھتی گئی، ہم کولیگ بھی تھے، ایک ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کرتے تھے۔ کہتا ہے ایک دن اچانک اس نے مجھے کہا کہ یار تم یہ مسلمانوں کے جو معاملات چلتے ہیں ختم نبوت پہ، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جو میں تو کہتا ہوں کہ میرے نبی اللہ کے آخری نبی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یار یہ مرزے والا جو بات ہے اس کو بھی، اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ اس کہتا ہے کہ یہ میری پہلی ابتدا تھی، پہلی بات تھی جو اس نے مجھ سے کی، پھر روز کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا، میں سنتا رہتا، میں جواب دیتا رہتا، حتیٰ کہ ایک اس نے کہا کہ نہیں اگر وہ ہو جائے تو فرق کیا پڑے گا؟ تو میں نے کہا نہیں ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تمہارے مسلمان جو ہیں وہ بعض اوقات عمل کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، تو تم ایسے کرو کہ چلو نہ مانو، اس بات پہ استخارہ کر لو، کوئی استخارہ کیا جاتا ہے حق کو جاننے کے لیے، تو تم اس بات پہ استخارہ کر لو کہ مرزا قادیانی معاذ اللہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کرنے میں حرج کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور مجھے استخارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزے کے نبی ہونے کی گواہی مل گئی۔ اس کے بعد میں پکا ہو گیا۔ کہتا ہے یہ عید کا دن تھا، میں اپنے گاؤں میں گیا، اب نمبردار کا پتر بھی اور بڑے محکمے کے بڑا افسر بھی، اور مسجد کے امام صاحب جو تھے وہ خطبہ عید دے رہے تھے، پورا گاؤں جو تھا وہ مسجد میں موجود تھا۔ تو انہوں نے جب ختم نبوت کی بات کی تو میں کھڑا ہو گیا کیونکہ میں چودھری تھا گاؤں کا۔ میں نے کہا مولوی جی ہمیں لوکل نہ لڑاؤ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ساری قوم کو آپ نے برباد کر دیا اس بات پہ۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا مولوی جی ہمیں تسی مرزے کے پیچھے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب سمجھ گئے کہ دا دادا مسلمان ہے، دا آپ پیو مسلمان ہے، آپ مسلمان ہویا کی؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی میں نے استخارہ کیا ہے۔ مولوی نے صاحب نے کہا تبھی تیرا بیڑا غرق ہوا۔ اس نے کہا جی میں ایسے بات نہیں کرتا، مجھے خواب میں اشارہ ہوا۔ انہوں نے کہا سن، جب تو نے یہ ارادہ کیا نا کہ میں اس بات پہ استخارہ کر لوں کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، مرزا تھا کہ نہیں تھا، نبی کے بعد تو نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، جب تم نے یہ استخارے کا ارادہ کیا تو تو نبی کی ختم نبوت میں شک میں مبتلا ہوا، اور اس شک کی وجہ سے جب تو شک میں گیا کہ نبی آخری ہے کہ نہیں ہے تو اسی وقت تم کفر میں چلے گئے، اور تجھے خواب میں اشارہ رحمان کی طرف سے نہیں شیطان کی طرف سے ملا، اور اس شک نے تجھے گمراہ کیا، تم کافر مرتد ہو گئے۔ پھر اس کو سمجھ آئی کہ قرآن نے کیا کہا تھا، شک نہیں کرنا۔ سامعین ذی وقار، دنیا کے ہر کام میں تمہیں شک آ جائے تحقیق کر لینا،
اس بات کا تجھے شک نہیں آنا چاہیے کہ خدا کے سوا کوئی اور بھی معاذ اللہ ہو سکتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں میرا ایک دوست ہے، کولیگ، ہائی کورٹ میں میرے ساتھ پریکٹس میں بھی تھا، تو جب بھی بات ہوتی کہتا جی تسی مدرسے پڑھنے والے مولوی آپ تو تدبر و تفکر ہی نہیں کرتے، تحقیق سے آ رہی ہے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ جب میں میرے کان پک گئے نا سن کے، تو میں نے کہا یار تو یہ کر حضرات شناختی کارڈ کے بتا، کہتے جی لے لے۔ میں نے کہا کہ تیرے ابے کا نام ہے؟ کہتے جی میرے باپ کا نام ہے۔ میں نے کہا اس پہ تحقیق کی ہے کبھی تم نے تحقیق کی ہے کہ یہ تیرا باپ واقعی تیرا باپ ہے؟ کہتے شادی مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ تو مجھے روز ریسرچ کی دعوت دیتا ہے، جا کے ڈی این اے ٹیسٹ تو کرا، جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کرا، یقین کریں اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کہتا شادی مطلب؟ میں نے کہا تو مجھے دعوت دیتا ہے کہ ختم نبوت پہ ریسرچ کرو، توحید پہ ریسرچ کرو، قرآن کی اپنی کتاب ہونے میں ریسرچ کرو۔ میں نے کہا اپنے باپ پہ؟ کہتے شادی اس کا مطلب آپ میرے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، میرے نسب میں شک کرتے ہیں، میری ماں کو معذرت بد کردار کہتے ہیں، مجھے ڈی این اے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا چل ایسی ہزاروں مائیں اور باپ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان۔ ارے یاد رکھنا، ارے تم جیسے ایک حلال زادے کو ڈی این اے کرانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ماں کے پہ شک نہیں کرتا، وہ جو سمجھتا ہے کہ میری ماں بات کردار بھی ہے، میری ماں جو ہے با وفا بھی ہے، اس کو اپنے نسب پہ شک نہیں ہوتا۔ ہزاروں مائیں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان، ارے مومن کو مصطفیٰ کے قدموں میں شک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مسئلوں میں کسی بھی سچی نعرہ ادیا ماریا تدیا نہیں ماریا، وہ میں نے سمجھ آ گئی ہے کہ کتنے نعرہ سن کے باہر جا کے ہم چھوڑا ہی نہ مار دیا۔ نعرہ سچا ہے، مطلب بھی سچا ہے، پر ہر بندے کی اجازت نہیں مارن دی، نعرہ مارن دی ہے بندہ مارن دی نہیں، یہ یاد رکھا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو سامعین نار بالکل نبی کے دشمن کی سزا سزائے موت ہے، لیکن میں اور آپ ہر وقت ہر حالت میں یہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر اس پہ اگر بات ہم کر لیں مسئلہ پوچھ رہے پھر میں تم تفصیل نہ سمجھا بھی دیاں گا، تو ہے تو جو ہے نا انہاں گلاں تے شک جویں حلال زادہ ہوئے تے ماں تے شک نہیں نہ ہوندا، ایویں مومن نبی دا پکا غلام ہوئے تو انہوں توحید و رسالت تے شک نہیں ہوندا، تے جنوں شک ہوئے وہ پھر اعظم چشتی ہوتا جواب دیتا ہے۔ اعظم چشتی آندا محبوباں اُتے نکتا چینی محبوباں وہ اُتے نکتا چینی وہ جیڑا کرن تو باز نہیں سانو اللہ دی توحید تے کوئی شک نہیں، سانو قرآن دی آخری کتاب ہون تے کوئی شک نہیں، سانو اسلام تے معاذ اللہ ساڈا دین جیڑا جھوٹا نہیں، ساڈا دین اللہ دا سچا دین ہے۔ میرا نبی اللہ دا آخری نبی، میرا رب سچا، اللہ دا دین سچا، اللہ دا قرآن سچا، میرے نبی دا فرمان سچا۔
شک پہ جائے آزم جتھے کوئی دل لگ جاوے کوئی اتھے عیب نظر نہیں سارے مل کے میرے نال آکھو مل کے کوئی چپ کر کے نہ بوے پڑھو گے نا سارے مل کے میرے نال آکھو دسیا کسے عشق دے مفیدی کوئی دسیا میں تیجی وری آنا پیا میں بار بار عرض کرنا پیا مل کے میرے نال آکھو محبوباں تینوں کتا چینی کوئی جیڑا کرن تو باز کوئی جیڑا کرن تو باز نہیں آتا تے دسیا کس عشق دے مفیدی مڑ مڑ فرما آزم جتھے دل لگ جاوے آنکھوں میرے نال آزم جتھے دل لگ جاوے کوئی اتھے عیب محبت ہوے جتھے عقیدت ہوے جتھے عشق ہوے اوتھے تے عیب ہوے بھی کبھی میں جڑا محب نو نظر نہیں آیا معشوق نو عاشق نو نظر نہیں آیا دنیا دے اوتے ہر محبوب ہر جڑا معشوق ہے او دے وچ 100 عیب ہونے نے مگر اللہ دا حبیب ہوے جدے وچ اللہ نے عیب رکھے ہی کوئی خلقت مبرم من کل عیب جدے وچ جدی ذات اندر جدے کردار اندر جدی صفات اندر جس نبی دے معجزات اندر جس نبی دے کلام اندر جس نبی دی شان اندر جس نبی دے معجزات اندر اللہ نے بھی عیب کوئی نہیں رکھیا جنہوں نبی دی شان مقام رفت وچ معجزات و کمالات وچ نبی دی صفات وچ جنہوں عیب نظر آوے پھر سمجھ لوی اصل منا تھک جانی اس نو تے او جھوٹے پیار جدا تے دسیا کس عشق دے مفیدی اسی بے ایمانہ کولو نہیں پوچھیا معاذ اللہ سی ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ ولید و امیہ دے پیروکار نہیں اسی منن والے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر لیا سانو قرآن نے دسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وہ عقیدہ یوں رکھو جڑا ابو بکر صدیق والا جڑا عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا طلحہ زبیر والا بلال و سلمان والا ابو ذر غفاری والا ابو ہریرہ والا عقیدہ یوں رکھو جڑا حضرت سیدنا امیر حمزہ والا عبیدہ ابن جراح والا عقیدہ یوں جڑا مولا حسن مولا حسین والا ساڈا عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ والا امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک والا ساڈا عقیدہ مولا حسن مولا حسین والا امام زین العابدین والا امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری الحمدللہ سنیا دا عقیدہ یوبے جس عقیدے دے وچ امام مہدی آن گے ساڈا عقیدہ یوبے جڑا داتا علی حجویری والا ساڈا عقیدہ خواجہ جمیری والا مہر علی والا جماعت علی والا شیر ربانی والا ساڈا عقیدہ مجدد الفسانی والا ساڈا عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی والا محدث اعظم والا پیر سید منظور حسین شاہ والا ساڈا عقیدہ یوبے جڑا حضرت علامہ غلام علی اکاڑوی والا تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ والا سائے دسیا کسے عشق دے مفیدی تے مڑ مڑی
جتھے دل مولانا تسی میری حوصلہ افزائی واسطے پڑھ لو وہ اعظم جتھے دل فضا گونجے جے سارے بیٹھو اعظم جتھے دل لگ جاوے اعظم جتھے دل لگ جاوے برادران اسلام اس وجہ تو الحمدللہ کلمہ نبی دا پڑھے تو اسلام دین قرآن تے شک والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میرے رب نے سچا دین میرے نبی دے نال دین بھی سچا جدے ول آیا اور سونا نبی بھی سچا ارسل رب آندا میں کھلیا رب نے کی فرمایا میں نے بھیجا ارسل رسولہ تو سامین سائز بھی یاد تو سامین زی وقت والذی ارسل والذی ارسل بالہدی ودین الحق اس وقت جی ضرورت ہے نا تو سانو دین تے بنیادی اصولوں کو سمجھن دی انہاں دی ترویج و اشاعت زیادہ میں کی کہہ رہا ہوں زیادہ یہ نہیں کہ دوسری لوڑ ہی کوئی نہیں وقتاً فقتاً وہ بھی لوڑ پئی نہیں مگر بنیادی طور پہ کیونکہ اس وقت سب تو زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توحید باری تعالی ختم نبوت تے حملہ سانو چاہیے کہ جب باقاعدہ کورس کریے علماء کو چاہیے سمجھیے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کی اور توحید باری تعالیٰ کنوں کہتے ہیں یہ یقین کرو بڑے بڑے بندے بھی انہوں نے مسئلہ توحید نہیں پتا اتنا پتا اللہ ایک کے عام سادی گل لیکن جدوں کوئی سوال کرتے ہوئے بالکل خاموش چپ ہو جانے کوئی جواب ہی نہیں آتا سر تو ان چیزوں کو سمجھیں سمجھ کے پھر آگے پھیلائیں تو سامنے جی وقار والذی ارسل رسولہ وہ خدا ہے وہ ہے والذی وہ کون ہے وہ اس آیا کریمہ چ رب نے نہیں فرمایا میں رحمان ہاں جن نے رسول کر لیا رب چاہتا تو کہہ سکتا سارے نام میرے رب دے سونے رب چاہتا فرماتا میں رحمان ہاں جن نے رسول کر لیا میں رحیم ہاں جن نے رسول کر لیا میں کریم ہاں جن نے رسول کر لیا میں اللہ جن نے رسول کر لیا میں خالق مالک رازق جبار و قہار حی و قیوم السلام میں النور جن نے رسول کر لیا یا رب العالمین کوئی ایک بھی صفت کا اظہار نہیں صرف فرمایا ہوا سبحان اللہ وہ ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جڑی ذات ہے نا آن والے نو ویکھو کہ یہ تانوں دسے گی ہوا کون ہے سبحان اللہ جب تک آپ ارسل رسولہ کو نہیں نہ سمجھے گے تب تک آپ کو ہوا کی سمجھ نہیں آئی لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ رب نو منو چھوڑے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں رب کسی وسیلے کا محتاج نہیں مگر اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے وسیلے کا محتاج بنایا رب محتاج نہیں رب چاہتا یہ بھی کہہ قل هو اللہ احد سونے تو کہہ رب کہتا انا اللہ میں ایک کا اور میں نہیں قل سونے یہ بھی تو ہی کہنا ہے اللہ اکبر یہ بھی ہے میرے حبیب آپ کہیں گے تو یہی بات یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے کے بغیر ہم ہوا کو سمجھیں تو جس نے نبی کے وسیلے کے بغیر سمجھا کسی نے بت کی پوجا کی کسی نے سورج کی پوجا کی کسی
کسی نے چاند کی پوجا کی، کسی نے مٹی کے بت بنا کے ان کی پوجا کی۔ لات و عزا منات ہبل کے پجاری وہ بنے جنہوں نے نبوت کے وسیلے کے بغیر خدا کو جاننے کی کوشش کی۔ ارے رام گنیش اور ہنومان کے چرنوں میں وہ بیٹھے جنہوں نے نبوت کے وسیلے کے بغیر کی۔ جنہوں نے نبی کے وسیلے سے جانا نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اساں تے رب نو بھی منیا تے تانوں ویکھ کے منیا۔ سنا کہ سونے اساں رب نہیں ویکھیا، جدوں میرے نبی نے اونٹ دا سودا کیتا نا، یہودی کیا منکر آج بدقسمتی نال اسی بھی کلمہ پڑھنے آ، مگر مسلمان بھی مکرن دے تیز نے اللہ ماشاءاللہ۔ ایک کم یہودیاں والا ہے، سانو اپنا کردار ویکھنا چاہیے کہ ساڈا کردار کی ہے تے ساڈا نبی کتنا عظیم ہے۔ یہ بڑا سوکھ ہے کہہ دینا میں جی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسلام نہ اے نہیں کہ عبداللہ دا ہوئے، عبداللہ نام ہے تو کردار بھی عبداللہ والا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں، اگلے دن میں ایک اشتہار پر دیکھا کنجری معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یقین کرو خوف آ گیا، اور نچے بھی انہوں نے کہا جی ادھر بعد انہوں نے بڑے وزیرائی دیتی، بڑا ایک ہی ہے جی دا نام کی ہے جی معاذ اللہ، انہوں نے کہا جی دا نام عائشہ ہے، نا عائشہ ہے تو کردار بھی سید عائشہ برکہ ہونا چاہیے۔ ارے ڈیوڈ جان رام ہرنام سنگھ شراب کے نشے چ ڈگا ہوئے تو کوئی عیب نہیں، تے نا عبداللہ ہوئے، نا عبدالرحمان ہوئے، نا محمد علی ہوئے، تو یا نام بدل لے یا کردار بدل لے۔ اسلام جو ہے نا وہ کردار کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے۔ تو سامعین جی وہ غرض کرنا پیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اونٹ دا سودا کیتا، یہودی مکر گیا، کہنے لگا کوئی گواہ لے کیوں؟ میرے نبی دے غلام نے گواہی دیتی، فرمایا تو تے کول نہیں سے، عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا میں جبریل نو منیا تے ویکھ کے نہیں منیا، میں قبر دے عذاب نو منیا تے ویکھ کے نہیں منیا، میں جنت نہیں ویکھی مگر ایمان رکھنا، میں دوزخ نہیں ویکھی مگر ایمان رکھنا۔ اے کملی والیا میں تے رب نو بھی منیا، سونیا تینوں منیا، تیرے صدقے میں اللہ نو منیا آئیں۔ اے مسلمان دا عقیدہ ہے۔ رب نے بھی یہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، ہوا کون ہے؟ اور میں آن والے نو ویکھو، جدوں تک تسی آن والے نو نہ سمجھو گے ادوں تک تسی اللہ نو جان ہی نہیں سکدے، تسی اللہ نو جان ہی نہیں سکدے، اودی صفات نو پہچان ہی نہیں سکدے۔ تو سمجھ آ گئی کہ بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب دی پہچان کدی۔ جڑا جڑا نبی دے وسیلے نال اللہ نو من دے اچھی میرے نال آکھو بنا تیرے رب دی پہچان، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا، بنا تیرے رب مہربان کدی ہوئے نا، بنا تیرے رب مہربان کدی ہوئے نا۔ جنوں تو پہچانے یا سیدی یا رسول اللہ، جنوں تو پہچانے رب اسے نو پہچان دا، مدنی مدینے والا جگ سارا جان دا، اوے مدنی مدینے سارے آکھو مدنی مدینے والا، مدنی مدینے۔ قضا گنجی وہ بیلی نے ہاتھ چکے ہوئے نے، ہاتھ چکے آکھو مدنی مدینے۔ کوئی فتوہ نہیں ہاتھ چکے وجہ سے کوئی فتوہ نہیں، بلکہ بندہ بندیاں بھنگڑا بھی مارے دیتا کوئی نہیں، مل کے میرے نال آکھو مدنی مدینے، مدنی مدینے والا، مدنی مدینے والا جگ سارا جان دو جی، جگ سارا جان دو، اکھیاں دی ٹھنڈ، ہاں اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دو، چین ساڈی جان دو۔
نشرات سینے والا، علم نشرات سینے والا، سونا مدینے والا، سونا مدینے والا، جگ سارا جان دا جی، جگ سارا جان دا، مدنی مدینے والا، مدنی مدینے۔ تو سامنے زیبت عرض کرنا پیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے یہ رسول بھیجا۔ تو سمجھ آ گئی جن نے اللہ تک پہنچنا ہے پہلا نبی نے در تو پہنچے، خدا خدا کا یہی ہے در، یا رب العالمین تو رحمان ہے میرے مولا، تو فرما دے میں رحمان ہاں جن نے رسول کھلیا، میں رحیم ہاں جن نے رسول کھلیا، میں کریم رب ہاں جن نے رسول کھلیا، میں جبار و قہار ہاں، میں خالق و مالک و رازق ہاں، حی و قیوم۔ رب نے آکھا نانا هو الذی، وہ ہے یا اللہ کسے ایک صفت دا اضافہ فرمایا، لوگاں اگے نبی نو شاناں نو محدود کر دے، تکسیر کر دے، گھٹاندے نے، تے میں مترکم فرما دیتا ہے ہوا وہ ہے۔ ہن جنے میں تو مثال دے دینا، جتنا ملک ڈاڈا ہوئے نا اوڈا دا سفیر تگڑا ہوتا ہے، گل سمجھو کہ نہیں آئی؟ جتنا ملک ڈاڈا ہوئے اوڈا دا سفیر تگڑا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، اختیارات ہوتے ہیں۔ سری لنکا دا سفیر آوے تے کمشنر لاہور کو میں رسیو کر لوں، بنگلہ دیش دا آوے تے ڈی سی نو کل چڑھ، او ایتھوپیا دا آوے تے ہے جو ملے دا ناظر کل چڑھ، تے جے آوے امریکہ دا تے پھر وزیر اعظم بھی ہوتے۔ جتنا ملک تگڑا اوڈا سفیر تگڑا۔ ان سفیر جیڑا ہے وہ آگے تعارف ہوتا ہے اپنے ملک کا، وہ نمائندہ ہے، ایمبیسیڈر ہے، اس کی شان جو اس کی شان نہیں نا دیکھے گا، جو اس کو پروٹوکول نہیں دے گا، جو اس کی تعظیم نہیں کرے گا، تو ملک گاندہ ہے تو واپس آ جا، انہاں رابطے ختم، انہاں تو بن سمجھا بندہ آیا، گل بندے دی نہیں، گل ملک دی نہیں۔ اے نہ ویکھو آیا کونے، وہ چھوٹا ہے قد وڈا ہے، کالا ہے، گورا ہے، چٹا ہے، جویں دا بھی ہے، اے ویکھو کس ملک کا نمائندہ ہے۔ تم نے اس کی عزت، اس کے وقار، اس کی تعظیم اس کے بھیجنے والے کی طرف دیکھ کے کرنی ہے۔ یاد رکھیں جڑا میرا نمائندہ ہوئے گا نا، جڑا میرا لگ گا انہوں نے عزت دے گا۔ قبلہ پیر صاحب شاہ جی بندہ کھلن حافظ آباد تو میں انہوں 3 گھنٹے بعد بھائی رکھا، انہیں فون کرنے بابا جی چنگے بندے کو لیا جائے، 3 گھنٹے ہو گئے اندر ستا پہ تہاڈی میں تو پیغام ہی گیا کہ میں جامعہ فریدہ تو پیر صاحب نے گھلیا ہے، تو جناب پھر بھی پیغام کے باوجود میں نہیں سو ملیا، انہوں نے واپس آ جا کو بڑے صحیح تھے، انہوں وڑن نہیں دینا سی، آگے تے جناب روٹیاں دے گوشت تے بوئے کھلے تے نعرے تے بندہ جاوے تے پوچھدا ہی نہیں اگوں اتھے بھی نہ بڑے انجی گل وہ بولو تے میرے قدر نہیں لگے نہیں سارے بالکل نہیں ہو گیا تسی پریشان ہو گئے اگوں میں آنے کوئی نہیں ہے توجہ سبحان اللہ بولو نا یار انج نہ کرے ساڈی اپنی تکلیف تہاڈیاں منٹاں چ لنگ اللہ واسطے بول پھر پیکج سانوں دینے پیندے نے جڑا اچھی بولے ہونے مدینے جائے پھر اج ہن جڑا ایک ہاتھ چکے ہو چھتی جائے، جڑا 2 چکے ہو ہونی ٹکٹ انہوں مل جائے تو پھر پتہ نہیں اگوں میں نہیں گل سناتا۔ اس پیکج کے بغیر بھی اللہ نے جڑا پیکج دیتا وہ تو راضی رہ کے بول پیا۔ سامعین جی بتا میں اگر کسی کے نمائندے کی تعظیم وقار عزت نہ ہوئے وہ ملک ناراض ہوتا ہے، اور وہ جو آنے والا ہے اس کو بعض کر کہنے نہیں پاورا فٹار نہیں ہوتا ہے، ایک ہوں مختار انعام، ایک ہوں مختار خاص ہے۔ جب خاص ہو نا وہ خاص کام کے لیے ہے، اتھوں تک ان کے اختیار نہیں، تو جڑا مختار انعام ہو گئے انہوں سارے اختیار ہیں۔ اب رب نے پہلے نبی بھیجے ہلاو ذرا پھر ہے زندہ ہی اج سمجھ تو گیا نہ جڑا تار بھی نہیں اے اج نہ اتنے موٹے ہاتھ رکھے اے کو ہے زندہ
ਹਿੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਈਅਰ ਥੋੜਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ उसके बाद दस शादी अगला मसला कर गया पर बोलते चलो हूं नहीं बोलिया कभी आपको भी बोलिया करो है तवज्जो याद रखना जे एक हुंदा मुख्तारे आम एक हुंदा मुख्तारे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कि जो दस्तखत करते हुए ना इख्तियार मिल जाए अब वो हर काम के लिए मुख्तार है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी भेजे, हर नबी सच्चा, हर रसूल सच्चा, हर अल्लाह की किताब सच्ची, मगर वो खास वक्त के लिए, खास जमाने के लिए, खास जगह के लिए, खास कौम के लिए आई है। लेकिन जब नबियों का इमाम आया, जब आमिना का लाल आया, जब हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली का आका आया, तो रब ने ये नहीं कहा इसका वक्त महदूद है, इसकी जगह महदूद है, इसका जमाना महदूद है। फरमाया नहीं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो है जिसने ये रसूल भेजा। अरे खुदा ने सारी खुदाई की शाने जो है अपने मुस्तफा को दे के मुख्तारे काम कर दिया। अब नबी जो है वो अपने रब की हर शान, हर सिफ्त का मजहर बन के आया। क्या बात हर शान का, हर सिफ्त का ही नहीं, बल्कि मेरा नबी अल्लाह की जात का भी मजहर बन गया। हुवल्लज़ी को ताई रब ने सिफ्त नहीं इतने खास इजहार किया, पर मैं जात का भी मजहर मुस्तफा है, अल्लाह की सिफात का मजहर भी मेरा मुस्तफा है। फरमाया हुआ वो, तो फिर आला हजरत अजीम बरकत इज्जत दे दीन और मिल्लत मैं नाना टाइम में ना 1:30 बजे लाहौर भी तकरीर करती आज दिहाड़ी डबल है मेरी। मैनू लोग अक्सर ना वकालत करी शाह जी सुनाओ, मैं ना लोग नहीं दिहाड़ियां लाने साडियां रब ने रातां भी लवा छड़ियां। सरकार का गुलाम होवे ना तो हर वक्त लगा रहता है। मैं गड्डी च सुता भी होवा ना कि अल्लाह की कसम मेरा मीटर चलता रहता है। जेड़ा जेड़ा दीन का काम करे ना ਉਹਦਾ मीटर खलोंदा ही नहीं। रब ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ दिन रात लम्हे घड़ियां लांदा रहता है। क़यामत वाले दिहाड़े ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ है। मैं हाफिजाबाद 4 घंटे लगे ने 4.5-5 घंटे तो लोग समझे थे तकरीर घंटे की, अल्लाह बोला 5 घंटे आउण 5-10 घंटे मेरे इबादत ने चला किथे ते आया किथों। मेरा साडा मीटर खलोंदा ही नहीं। ਤੁਹਾਡੇ मीटर ਖਲੋਂਦੇ दुकान बंद तो दुकान खोल लो। साडी दुकान सुते भी होइए ना तो क्यों सुते जी अलार्म ला के सवेरे इन्ने बजे मुड़ मैं नालों वाल जाना तो साडा सौण ते सोते में मीटर चलता रहता। तो सामने जी बरकार मेरे नबी को अल्लाह ने मुख्तार आम बना के भेजा, खास इख्तियारात नहीं आम इख्तियारात दे के खलिया। ताई अल्लाह हज़रत अज़ीम और बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मुजद्दिद मियत हाज़रा मुज्तहिद फिल फिक़्ह इमाम शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने नहीं आख्या कमली वालिया रब रहमान है, फरमाया ये नहीं आख्या मैं रहमान रब्बा जिन्हें नबी खलिया, मैं रहीम रब्बा जिन्हें नबी खलिया नहीं, फरमाया हुवल्लज़ी वो ज़ात है और नबी अल्लाह दी ज़ात और सिफ़ात का मज़हर बन के आया। या अल्लाह हज़रत अज़ीम और बरकत की फरमान देने पे आप ने सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सुनिया तेन केड़े केड़े नाम उतारिए सरवर आखा मालिक आखा मौला के रब तेन सारियां इशाना दे सरवर कहूँ के मालिको मौला। अपने नबी की अज़मत आवाज़ बुलंद बयान करो, सरवर कहूँ के मालिको मौला। हाले भी कई बंदे दाएं बाएं वेंदे ने मैं वरना इशारा करके उठावांगा मिलके मेरे नाम भी पढ़ लो, सरवर कहूँ के मालिको
آئیے جو فرشتے پوچھن ماں کنتا تقولو اسی آکے ٹھہر جا سانو پوچھنے پیا اسی ہوتے سامنے وے کیا کھیے جان 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 تجلا جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے جان جان میں جان تجلا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے جان جان میں جان تجلا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے اور لیکن رضا ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا میں آقا کہوں تو سامعین ذی وقار اس لیے اللہ نے میرے نبی کو مختار عام بنا کے بھیجا سبحان اللہ مختار اس واسطے رب نے فرمایا هو الذی وہ ہے انہوں جان نہیں نا وہ دی صفت رحمان ویکھیاں تے رحمت للعالمین بھی سبحان اللہ رب دی ہر ذات رب دی ذات اور ہر صفت دا مظہر اور پرتاؤ میرا مصطفیٰ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میرا اللہ رحمانی فرمایا جی رب دی رحمانیت ویکھنیاں تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونا رحمت للعالمین میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر میرا نبی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اور رب العالمین رحمت للعالمین کہ میرا رب ذوالجلال جڑا ہے وہ رؤوف الرحیم میرا نبی ہوے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ذوالجلال ساری کائنات دا خالق و مالک دے رب ذوالجلال تے میرے نبی نو اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا رب ذوالجلال بھی قادر مطلق میرے نبی نو اللہ نے حاکم بنا کے کھلیا یاد رکھیا جے بلکہ رب ذوالجلال ہوے جڑا کنا کہ فیکون کائنات بن لیے پئی میرا نبی ہوے انگلی دا اشارہ کرے نظام کائنات بدل جاوے رب کن کہے فیکون ہو جا تے کائنات ہو جائے بے شک اگر وہ دی شان کن فیکون ویکھنی ہے نا تے ویکھ میرے نبی دی انگلی دا اشارہ نظام کائنات پہ بدل واہ واہ کیا بات کئیاں نو بھلیکھا پہ گیا جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مظہر ذات و صفات ہے لوگ ہم نے ویکھو جی معاذ اللہ شرک کر لیا رب دی ذات کا حصہ سمجھ لیا تجھے کس نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے رب کی ذات کے حصے بکرے نہیں ہوتے جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جزیات سے اس کی ذات جھلکتی ہو وہ خدا نہیں ہوتا
میرا نبی اللہ کی ذات و صفات کا عکس ہے، سبحان اللہ، برتاؤ ہے، فیض ہے، سبحان اللہ، ٹکڑا اور حصہ نہیں، نہ اللہ کی ذات کے حصے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ شاہ جی پھر کی مطلب وہ دی ذات کا بھی عکس کہتے اور کی شاہ جی نے کیسے؟ میں نے کہا اس واسطے وے دیکھو نا دنیا دے میں آخری گل کنکلوڈ کرنا 2-4-10 منٹ لگ جائیں گے اس گل پہ۔ یاد رکھنا بندہ کتنا بھی قریب ہو مگر کبھی انج نہیں ہویا میں اتنے بیٹھا ہاں تے میرا جڑا محبت کرنے والا میرا دوست میرا یار میرا بھائی میرا قریبی میرا پتر بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا جی میں بیٹھا ہوں اونجی حفظ آباد بیٹھا ہوں جو میں اتنے بولا وہ بھی اتنے اونجی بولے جنہوں میں بلاوا انہوں وہ بولا کبھی نہیں جو ہے مگر یاد رکھنا میرا نبی ہو گئے سبحان اللہ، کیا بات، نبی کلام کرے نا تے رب بندہ اس کلام سونے دا زبان سونے دی کلام میرا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، نبی بلاوے تے رب بلاوے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تو اور بھی سازدان کرتے ہیں میرے والد کریم حضور خطیب الاسلام تاجدار حفظ آباد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے ہوندے سن فرمان سن نبی جی میں آئینہ ہوتا ہے نا آئینہ تو جو آئینے میں ہو وہ ہمارا عکس ہوتا ہے، جو آئینے میں وہ ہمارا عکس ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، اور جو عکس ہوتا ہے نا جیسا میں ہوں وہ ویسا ہی نظر آتا ہے، جیسا لباس میرا ویسا لباس اس کا، جیسے میرے سر پہ ٹوپی ایسی ہی اس کے سر پہ ٹوپی، جب میں بولوں گا تو ہونٹ اس کے بھی ہلے، جس کو میں بلاؤں گا وہ اس کو بھی بلائے گا، جو میرے قریب ہوگا وہ اس کے بھی قریب ہوگا، جو مجھ سے دور ہوگا وہ اس سے بھی دور ہوگا، مگر میرا کچھ میری ذات میں کچھ کمی بھی نہیں، بے شک، لیکن ہے وہ میرے ہی جیسا۔ گل سمجھے کہ نہیں نہ سمجھے کہ سمجھ گیا؟ جو عکس ہے نا وہ ایک ہوندا ہے جڑا جو میں کراں گا وہی کرے گا، بے شک، جنوں میں بلاواں گا انہوں وہ بلائے گا، جڑا میرے نیڑے اودے نیڑے، جدوں میں بولا اودوں وہ بولے، جنوں میں بلاواں اودوں بلاوے۔ آ جاؤ اللہ دا قرآن پڑھنے آ، میرا نبی اللہ دے جڑا جسم دا معاذ اللہ نہ اللہ دا جسم نہ اللہ دے جڑا وجود ہے وہ تیناں چیزاں تو ہی پا کے تے پھر کی ہے میرا نبی اللہ دے جڑا ذات اللہ دی صفات دا پتاؤ عکس جلوائے میرے نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جدوں سونا کلام کردا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی نے تے اللہ کلام کردا ہے پیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لیندے نے قرآن آندا پیا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرا نبی انج زمین تو مٹی روڑے پکڑ کے سٹدا ہے پیا تے قرآن آندا پیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے کریم آقا آواز دیون تے جڑا قرآن آندا پیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ سبحان اللہ، اور میں یہ جو بلایا ہے نا صرف اللہ نے اذا دعاکم، جو نبی بلائے نا تو مت سمجھو اکیلے نبی نے بلا تجھے، رب بلایا بلان والا نبی مگر رب بندہ ہوں میں بھی بلانا تو پھر سمجھ جانا میرا نبی والذی ارسل رسولہ اللہ دی ذات اللہ دی صفات دوسروں جمال دا عکس پرتاؤ بن کے آیا ہے، میرا نبی اللہ دے ذات و صفات جلوے بن کے آیا ہے۔ احمد اللہ حضرت نے آکھیا دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، مگر سنیا دا قیدا ہے میرا نبی خدا نہیں یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ نبی کو دیکھو تو ہوا تجھے نظر آئے۔ سبحان اللہ، زندگی کون دیندہ ہے؟ اللہ۔ اونچی بولو اللہ۔ زندگی کون دیندہ ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت جابر کے بچوں نے زندہ کنے کیتا؟ نبی نے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا پر مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
ایک مردے کو زندہ کیا، دیکھنے والوں نے معاذ اللہ ابن اللہ کہہ دیا، انہیں کہا جی زندگی تو خدا دیتا، بارش خدا برساتا، شفا خدا دیتا، مریض کو جو ہے غیب کی خبریں خدا دیتا، وہ جانتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کر کے دکھائے نا، کوڑیاں نو ٹھیک کیتا، مردیاں نو زندہ کیتا، کی کھا کے آئے ہو صحیح نہ عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا، انہوں نے آکھیا ایک کام خدا، انہوں نے آکھیا معاذ اللہ ابن اللہ، مگر میرے نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ایتھے ایک مردے نو زندہ کیتا، جان تھی، جان نکل گئی، جان لٹائی تو دیکھنے والوں نے شرک کر بیٹھے، معاذ اللہ ابن اللہ کہہ دیا، ارے میرے نبی نے جان صرف لٹائی نہیں، میرے نبی نے اشارہ کیا بے جان کو جان عطا ہو گئی، بے جان کو جان عطا ہوئی۔ بندہ دے سونیا میں تیرا کلمہ پڑھو، درخت تاڈی گواہی دے، میں جاؤں میرا پیغام نہیں چھا، درخت میرے نبی دی بارگاہ چاہتا پیا، کدی پتھر میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے نہیں پے، پتھر بول دے نہیں، پتھر سن دے نہیں، پتھر کلام نہیں کر دے، پتھراں دے اندر عقل فہم شعور ادراک نہیں ہوندا، مگر جدو اشارہ نبی دا ہوے اوے پتھر سن بھی لیندے نے، پتھر بول بھی پیندے نے، پتھراں نو عقل تے شعور بھی ملدا ہے۔ اشارہ کرن والا کوئی عام بندہ نہیں، اللہ دا سچا رسول ہے، مگر پھر بھی نبی دیا غلاماں نبی نو خدا نہیں منیا، کیونکہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت۔ تے جنوں اور میں الفاظ بیان کر دیاں، والذی ارسل رسولہ، کیویں بیان کریے، میں بیان کر دینا، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ۔ اے میرے نال پڑھو جب تقریر ختم کر بالہدا ولیظہرہ، پھر بات لمبی گل ہو جائے گی، صرف ہے شعر پڑھو ایتھے تقریر ختم، ٹھیک ہے؟ بغیر شعر تو ختم کر دے، پھر پڑھو میرے نال مل کے، میرے کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے، جڑا چپ کر کے بیٹھا نال دا بندہ نو ہلا کے آگے بیلی آخری گل لی، مل کے میرے نال آکھو تصور باندھ کر دل میں تمہارا، تصور باندھ کر دل میں تمہارا، حالے بھی میں بھی نہ کئی بندے نہیں بول دے پہ، ہل دے بھی نال زبان میں ہلاو، میرے نبی دی نات ہے، اللہ اپنی نبی دے صدقے، نبی دی آل دے صدقے، اس جڑا فیض ہے حضرت قبلہ سکیر سید منظور شاہ صاحب سے فیض ہے، اللہ ساڈے جڑا بچیاں تک بھی پہنچاوے، ایسے اللہ علم عطا فرماوے، ایسی فہم تے شعور اللہ عطا فرماوے، اللہ نبی دے صدقے ہر رنج، ہر غم، ہر دکھ، ہر مصیبت، اللہ ہر امتحان تو سانو پناہ دے وے، مل کے میرے نالا کوئی تصور باندھ کر پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی میرے نال آکھو تصور باندھ کر دل میں، کھڑے بیٹھے سارے میرے نال آکھو تصور باندھ، اور ذرا مولوی صاحب نو ہلایا جی نہ آکھو دھیان میرے ال کرو، میرے ال ویکھو ٹی فون بند کرو، آکھو میرے نال ہوئے تصور باندھ کر دل میں، جڑے مسجد حال اندر سب مل کے نبی دا غلام بن کے باکھو، مل کے اونچی آواز جنہیں اللہ توفیق دیتی ہے، مل کے آکھو تصور باندھ کر دل میں تمہارا، تمہارا یا اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا میں تو بولا کہ میری آواز پیچھے اتنے ہی تن جو میں نے وہ کر رہی ہوں آگے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا، تمہارا یا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تصور باندھ کر دل میں
تمہارا تمہارا یا تصوری باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا نظارہ یا خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور غلامان محمد یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ ان کا نعرہ ان کا نعرہ میرے والد کریم فرماندے نے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد تصور باندھ کر دل میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا نظارہ یا نظارہ یا اتھائی عبد سڑویں دے اتھا حق نال ملویں دے اتھائی عبد سڑویں دے اتھا حق نال ملویں دے دماغی گونچ کر دیں دے انہاں دی ذات کیا پوچھ دے تصور باندھ کر دل میں تمہارا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے کوئی بتائے کہاں سے آئے کہاں گئے تھے تصور باندھ کر دل میں تمہارا تمہارا یا مرانی فقط رال حق تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا تمہارا یا تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ نظارہ یا رسول اللہ نظارہ یا علی مرتبہ سامعین هو الذی ارسل رسولہ وہ ہے جس نے یہ بھیجا آنے والا اللہ کے جسم کا حصہ ٹکڑا نہیں عکس فیض پرتاؤ جلوہ بن کے آیا اور خدا کی شان جو اللہ نے دی ہے دس صورت را بے صورت دا جیڑا راہ ہے عین حقیقت ما علیہ البلاغ